کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، اس بات نبی علیہ السلام نے کیا ہے حق زوجیت کو کیسے ادا کیا اور ہم امتیوں کو کیسے سمجھایا۔ جب نبی علیہ السلام ایک دن سے زیادہ یا کسی زیادہ دنوں کے لیے کہیں پر تشریف لے جایا کرتے تھے نا نبی علیہ السلام، تب بھی کیا ہے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے پاس کیا ہے وہ یکساں عدل کیا کرتے تھے اور سب کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب علماء محدثین کیا فرماتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کہیں دور جانے کا ارادہ فرماتے تھے نا اور وہاں پر لگتا تھا کہ زیادہ ٹائم لگے گا، تو نبی علیہ السلام کہے رات ہو یا دن ہو اپنے ازواج کے پاس جاتے اور حق زوجیت تمام کو ایک ہی دن میں برابر اپنی طریقے سے پوری کوشش کرتے کہ حق زوجیت ادا کرے اور عدل و انصاف تمام کے ساتھ ہو سکے۔ اب علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ان ازواج کے ساتھ عدل اس طریقے سے یعنی کرنا لازم تھا یا نہیں تھا۔ کوئی کہتے ہیں کہ لازم تھا، کوئی کہتے ہیں لازم نہیں تھا۔ اب اس بارے میں حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے، خواہ رات کا وقت ہو یا خواہ دن کا۔ یہ 11 تھی، یہ کیا ہے 11 تھی۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام جب رات یا دن میں، اب محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کتنی، کوئی کہتے ہیں کہ 11 عورتیں تھی اور کوئی کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ 9 عورتیں تھی۔ اب اس میں اختلاف ہے، اور نبی علیہ السلام اگر کہیں پر جانے کا ارادہ کرتے رات یا دن کو تو تمام ازواج کے پاس کیا ہے یکساں طور پر سب کے ساتھ جاتے اور حق زوجیت ادا کر کے آ جاتے۔ اب اس صحابی نے کیا پوچھا کہ اے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام جب ایک ہی دن میں ساری ازواج کے پاس حق زوجیت ادا کرنے کے لیے جاتے، اب وہ 9 ہے یا 11 ہے، اب نبی علیہ السلام کو اتنی کیا طاقت ہوتی تھی کہ سب کے ساتھ یعنی حق زوجیت ادا کر سکے؟ تو صحابی رسول نے کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 مردوں جتنی قوت طاقت دی تھی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کی تشریح میں آتا ہے کہ جو جنتی ہوتا ہے نا، جنتی شخص دنیا کے 100 طاقتوروں سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے، تو جو جنت کے مالک ہوں اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ وہاں تو جنت میں جو شخص ہے اس کی طاقت کتنی ہے؟ 100، دنیا میں آدمی 100 ہو اور وہ جنتی ایک شخص ہو، اس کی طاقت نہیں برابر ہے، تو جو مالک جنت ہے اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ تو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت وسعت دی تھی۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں جیسے اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں اور اگر وہ ایک ہی دن کے اندر تمام کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنا چاہے، تو اب اس میں علماء فرماتے ہیں اگر اس نے پہلی عورت کے ساتھ حق زوجیت ادا کی، اب کیا دوسری کے پاس جانے کے لیے پہلے غسل کرے گا یا پہلی سے ادا کر کے اسی کے طریقے سے صرف وضو کر کے پھر دوسری کے پاس جائے، پھر تیسری، اگر 4 ہو اس طرح، پھر آخر میں جا کر غسل کرے؟ آیا یہ طریقہ درست ہے یا ایک کے ساتھ حق زوجیت ادا کر کے پھر کیا غسل کرے گا، پھر دوسرے کے پاس جائے گا، پھر اس کے ساتھ کر کے پھر کیا غسل کرے گا؟ اب اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ صحیح طریقہ یہ بھی افضل ترین یہ ہے کہ سب ایک کے ساتھ حق زوجیت ادا کرے، پھر غسل کرے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طریقے سے۔ لیکن اگر اس طریقے سے ایک کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا، پھر اس کے بعد وضو کر کے دوسرا، تیسرا، چوتھا اس طریقے سے کرتا ہے، تب بھی کیا ہے بہتر یہی ہے، اچھا یہ اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے، اور آخر میں کیا ہے غسل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔